کہ مرکزیہ کے جو ہوٹل ہیں ان میں اکثر بیڈ کی پاؤں والی ڈائریکشن حرم یا مسجد نبی کی طرف ہوتی ہے. ہاں جی، میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے تقویٰ، ایک ہے فتویٰ. فتوے میں تو کسی کے نزدیک قبلہ رخ پاؤں کرنا گناہ نہیں ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے قبلہ کی طرف تھوکنا، ٹھیک ہے، یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو میں نے اس میں تھوکنے کا مسئلہ، پیشاب کا مسئلہ بتایا. پیشاب کرنا قبلہ رخ حرام ہے. اس میں دو موقف ہیں محدثین کے. ایک کا موقف یہ ہے کہ اوپن ایئر میں حرام ہے، کنٹرول انوائرمنٹ میں جائز ہے، یعنی اگر کمرہ جو ہماری کنٹرول انوائرمنٹ ہوتی ہے. دوسروں کا موقف ہے کہ نہیں مطلقاً. میرا بھی ان کے ساتھ ہے اور میں نے دلیل دی ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سعد بن ابی وقاص ابو ایوب تھے جو مصر گئے تو انہوں نے کہا میں تمہارے ٹوائلٹس کا کیا کروں، بخاری مسلم میں آتا ہے یہ سارے قبلہ رخ بنے ہوئے ہیں تو مجھے ٹیڑھے ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے اور پھر میں اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں. تو اگر کوئی ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں تو ٹیڑھا ہو کے بیٹھے. ہم لوگ تو پہلے اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں. پاؤں کرنے کا مسئلہ، پاؤں کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. تھوکنے کے بارے میں ابو داؤد میں ہے کہ ایک شخص نے قبلہ رخ تھوکا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو امامت سے ہٹا دیا تھا. ٹھیک ہے، تھوکنا منع ہے، پیشاب کرنا منع ہے. پاؤں قبلہ رخ کرنا اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی، لیکن مزاج رسول سے یہی لگتا ہے کہ یہ بھی منع تو ہم نہیں کہتے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. اور وہ آپ کبھی عربیوں کو دیکھیں نا، تراویح کے بعد سلام پھیر کے سیدھی ٹانگیں ایسے کعبے کی طرف کر لیتے ہیں. وہ میں تو کہہ رہا بندہ کہتا ہے یار اسی تو ایڈی دور نہیں کرتے ایتھے بیٹھ کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بات تو ٹھیک ہے کہ یار اس طرح کرنے کی ضرورت کیا ہے، آپ نے خام خواہ اپنے لیے ازمائش ڈالی ہوئی ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں مجھے بتائیں، اگر بیڈ کے پاؤں قبلے کی طرف ہوتے ہیں تو بیڈ نے آپ کو پکڑا تو نہیں ہوا کہ سر تجھے ضروری اتنے رکھنا ہے، لک وشکار رکھنا ہے نا. صرف بیڈ صرف آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ لک وشکار ہونا چاہیے. تو تسی سر ادھر کر لو تو تکیا ادھر رکھ لو، کیڑا مسئلہ، لک تو وشکار ہی رہے گا. بیڈ آپ کو ساری دور کرنے کی اجازت دیتا ہے، لک نہیں کرنے دے گا. وہ کہے گا لک وشکار ہے. نہیں، پیر صاحب اگر سرانے ستے ہوئے نے تو اللہ تو بندے پھر تو بیڈ اتنے سونے نہیں چاہیے، دس زمین اتنے سو تو پھر جس پاس مرضی لات کر لو. اچھا، یہ جو ایک بات مشہور ہے کہ قبلہ کی طرف اگر ہونا پاؤں تو اس کو جگا دیں. تو اگر کسی کی طرف کسی کے قطب ستاری کی طرف ہو، جھوٹ ہے. میں نے اسی کلپ میں بتایا کہ بھی قطب ستارے کی کوئی اس طرح کی وقت نہیں آئی ہے. انہوں نے وہ غوث قطب ابدال کی وجہ سے قطب سمجھ لیا اس کو. تو قطبی ستارے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر کسی مسجد میں زیادہ اچھا اہتمام ہے، آپ کے گھر میں گیزر نہیں ہے، مسجد میں ہے، صاف ستھرا ہے، بیٹھ کے وضو کر سکتے ہیں. جس طرح ہم لوگ تو ابھی یونیورسٹی سے اپنے آفیسز سے عادی ہو چکے ہیں واش بیسن پہ وضو کرنے کا، یعنی میں کھڑے ہو کے وضو کرنے کو کمفرٹیبل سمجھتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں خلاف سنت ہے. خلاف سنت نہیں ہے اس میں کوئی. آپ سے نے کوئی اس طرح کی وہ تو کل کو میں کہوں گا بغیر کوزے اور لوٹے کے وضو کرنا خلاف سنت ہے. ٹوٹی خلاف سنت نہیں ان کو نظر آ رہی ہے، کھڑے ہو کے خلاف سنت ہے. بھائی کھڑے ہو کے جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا وہ منع کر دیا گیا. کھڑے ہو کے ایسی جگہ پہ پیشاب کرنا کہ چھینٹے پڑے وہ منع ہے. اگر آپ کے اوپر چھینٹے نہیں پڑتے یا غسل کے دوران کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں اور بعد میں اپنا جسم دھو لیتے ہیں تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی سنت ہے. بخاری میں حدیث ہے، امام ترمذی نے باب باندھا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کی ممانعت. اس کے بعد انہوں نے باب باندھا ہے کہ اس کی رخصت، مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی سنت ہے اگر اس کے جسم کے اوپر چھینٹے نہ پڑے، یعنی بلندی سے وہ نیچے کی طرف. نبی علیہ السلام نے خود کیا مرد کے لیے، عورت کے لیے تو ظاہر پاسبل نہیں ہے.